السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. آغاز تجیر کو نمبر 11 کا آیت نمبر 35 سے آغاز کرتے ہیں اس کی تفسیر کو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وقال الذين أشركوا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم کسی چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہی ہمارے باپ دادا اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا تو رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کچھ نہیں ہے. مشرک ہمیشہ شرک کرنے پر ہی کوشش کرتا ہے اور شرک کی طرف ہی آمادہ کرتا ہے. تو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بتوں کی بندگی کی، ان سے مراد کفار قریش اور ان کے مشرک ہیں. یہاں پر اس سے مراد مکہ کے مشرک لوگ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہی ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی چیز کی عبادت کرتے. یعنی اگر وہ یہ کہتے کیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم ایسا نہ کرتے، مطلب ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ اور نہ ہم اس کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. یعنی جس طرح انہوں نے بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام اس طرح کے مویشیوں کے نام دے کر ان کو حرام ٹھہرایا تھا، تو کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اس طرح کے کوئی کام نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاہا، اسی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ہمیں ہدایت دیتا. تو جو کام ہم کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے، ہم درست کر رہے ہیں، اسی لیے یہ بات نسل در نسل پشت در پشت چل رہی ہے. اور انسان کو بھٹکانے کے لیے، غلط رستے پر چلانے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ کوئی انسان اگر غلط کام کر رہا ہے اور وہ غلط کام آگے تمام نسلوں میں چلتا آ رہا ہے تو شیطان اس کام کو سب کے لیے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا. اور رب العزت نے واضح فرمایا ہے کہ جیسے ہی مشرک اپنے کفر اور تکذیب پر اصرار کر رہے ہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی، قوموں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ اللہ کے عذاب نے ان کو گھیر لیا. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ تو رسولوں پر صاف صاف پہنچا دینے کے سوا اور کوئی کام نہیں. ان کا کام صرف اور صرف اللہ کی طرف سے پیغام کو پہنچا دینا ہے، وہ صرف پیغام رساں ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اور یقیناً بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. طاغوت کیا ہے؟ شیطان. یعنی اس شیطان سے اجتناب کرو، اس سے بچو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے کیا ہوا اس کی بات کہ ان میں سے کچھ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور ان میں سے کچھ وہ تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی. سو تم زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کی درمیانی لکڑی کے علاوہ اور کوئی چیز حائل نہ تھی. اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ بن جبل. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. پھر تھوڑی دیر چلے پھر فرمایا اے معاذ بن جبل. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. پھر تھوڑی دیر چلے پھر فرمایا اے معاذ بن جبل. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. آپ نے فرمایا کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں.
کہ اللہ اور اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے بعد پھر آپ تھوڑی دیر چلتے رہے، پھر فرمایا، اے معاذ بن جبل، کیا تو جانتا ہے کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ بشرط کہ وہ ایسا کریں، یعنی شریک نہ کریں۔ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عذاب نہ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان، جب اللہ تعالیٰ کی بندگی انسان کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پھر اس کو عذاب کی طرف نہیں لے کر جاتا۔ طاغوت سے اجتناب کرنے سے کی مراد کیا؟ کہ یعنی یہ غیر اللہ کی عبادت سے بچو، شیطان سے بچو، بتوں سے بچو، شیطان کے بھٹکانے سے بچو، اس کے وسوسوں سے بچو۔ طاغوت یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ جو باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کڑا تھام لیا جس نے کبھی ٹوٹنا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، یعنی ان میں سے کچھ کو تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، انبیاء کی دعوت کو جن لوگوں نے قبول کیا اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، اور کچھ وہ لوگ تھے جن کے پاس حق آ گیا اور وہ اس حق پر آمادہ نہیں ہوئے، اس حق کو نہیں انہوں نے اپنایا، بلکہ وہ گمراہی کے راستے پر نکل گئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت عطا ہی نہیں کی، ان کو نبی کا بلانا کچھ فائدہ مند نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرماتے ہیں، فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ، سو تم زمین میں سیر کرو، یعنی اللہ کے عذاب کے آثار دیکھو جو ان لوگوں پر اللہ نے نازل کیے۔ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے قوم عاد کو، جنوب میں قوم عاد کو، شمال میں سمود کو، مدین اور لوط کو، اور مغرب میں فرعون کو غرق کر دیا۔ یعنی کہ زمین کے ہر ہر کونے میں، ہر ہر طرف اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، ان سب کو مار دیا۔ یعنی جنوب میں قوم عاد کو، شمال میں سمود کو، مدین اور لوط والے شمال کی طرف تھے، اور مغرب میں فرعون کو غرق کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اسی طرح سے ان کی سرکشی کے سبب اللہ رب العزت ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر رب کائنات فرماتے ہیں، ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرین۔ اگر آپ ان کی ہدایت کے خواہش مند ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اگر آپ خواہش مند ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہوتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد نہیں کرتا تو کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ وَأَقْسِمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ جو مر جائے گا اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی مشرک کیا کہتے تھے کہ جو مرنے کے بعد اللہ اس کو کبھی بھی دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ میرے رب نے پھر فرمایا، بلا، کیوں نہیں، وعدًا علیہ حقا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یہ اس کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو مر کے واپس اٹھانا ہے، یہ اللہ کے ذمے ایک سچا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، مجھے اس نے گالی دی، حالانکہ اس کے لیے یہ بھی مناسب نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ نہیں پیدا کروں گا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کی پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنایا، حالانکہ میں بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ ہی کوئی میرے برابر کا ہے۔ کوئی اللہ کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت ترین کلمات استعمال کیے، تو انسان کو چاہیے کہ ان تمام لوگوں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں ان کے رسومات کے نزدیک بھی نہ بھٹکیں،
बदकिस्मती से हम उन्हीं जैसे अमल करते हैं। तो क्या हम अल्लाह ताला की हुक्म अदूली नहीं करते? हम उन लोगों से मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह ताला पर बहतान घड़ते हैं, और जो अल्लाह ताला को खुद, अल्लाह ताला ने जो अपने लिए अल्फाज इस्तेमाल किए कि वो गाली देते हैं। कितनी बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। फिर मेरे रब ने मजीद अगली आयत में इरशाद फरमाया, लियुबय्यिन लहुमुल्लज़ी यख्तलिफून फीही वलियअलम अल्लज़ीन कफरू अन्नहुम कानू काज़िबीन, ताकि वो उनके लिए वाज़ेह कर दे जिसमें वो इख्तलाफ किया करते थे, और ताकि जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो जान लें कि बिलाशुबा वही झूठे थे। वो जान लें कि कौन झूठा था, कौन बातिल था, और कौन हक परस्त था। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ताकि वो सब जान लें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलियअलम अल्लज़ीन कफरू अन्नहुम कानू काज़िबीन, और ताकि जिन लोगों ने कुफ्र किया वो जान लें कि बिलाशुबा वही झूठे हैं, हत्ता कि वो खुद अपनी आंखों से देख लेंगे, और उनके अमाल उनके लिए हसरत का बाइस हैं। और जब आपके रब का हुक्म आ गया तो उनके खुद साख्ता माबूद जो उन्होंने अपने हाथों से बनाए थे उनकी कोई मदद ना कर सकेंगे, जिनको वो अल्लाह ताला के साथ पुकारा करते थे। और उस वक्त वो देख लेंगे कि उनके माबूद जो माबूदान बातिल जहन्नुम का ईंधन है, और सूरज और चांद बेनूर कर दिए जाएंगे, सितारे झड़ कर बिखर जाएंगे। जो लोग सूरज चांद और सितारों की इबादत किया करते थे उन पर वाज़ेह हो जाएगा कि वो अल्लाह ताला के गुलाम और उसके सामने मुसख्खर हैं, और हर हालत में अल्लाह ताला के मोहताज हैं। और ये सब कुछ अल्लाह ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो वो सिर्फ कहता है हो जा, हुन, बस वो हो जाती है, फयकून। और बगैर उसके कोई झगड़ा की हुए, कोई रुकावट के, अल्लाह ताला की इरादे और मशीयत के मुताबिक हर काम फौरन पाया तकमील को पहुंच जाता है। हर काम फौरन हो जाता है। फिर मेरे रब ने अगली आयत में इरशाद फरमाया, इन्नमा कौलुना लिशैइन इज़ा अरदनाहु अन नक़ूल लहू कुन फयकून। यकीनन जब हम किसी चीज का इरादा कर लें तो हम उसे कहते हैं कि हो जा, तो बस वो हो जाता है।